وبرکاتہ۔ ختم نبوت کے سپاہیوں، جماعت محمد کے غلاموں، رب اصحاب محمد کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رب اصحاب محمد کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم کہ اس ذات بابرکات نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کی، آنے کی، بات کرنے، سننے سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہر حاضر کی حاضری قبول فرمائے۔ اب بیٹھ جائیں، آواز نہ آئے، خاموشی اختیار فرمائے۔ ان محفلوں میں صرف آپ اور ہم نہیں آتے، وہ بھی آتا ہے، بھیس بدل کے وہ یہاں آ کے چیک کرتا ہے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے، یہ لوگ کتنے منظم ہیں۔ آپ دشمن کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی منظم نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں؟ میں نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ منظم ہو جائیں۔ آپ کا دشمن بہت چالاک ہے، بہت عیار ہے، وہ آپ کی اس محفل میں آ کر آپ کی کمزوریاں نوٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ان چیزوں کو ہوا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں کے میزبان جناب قاری حق نواز صاحب، ان کے تمام رفقا، ان کا شکریہ، اپنے انتہائی محترم صحابہ غلام بزرگ بھائی جناب قاری عتیق الرحمن ارشد صاحب، میرے درویش بھائی جناب قاری حفیظ الرحمن عثمانی صاحب، ان حضرات کا شکریہ، اور میرے محترم بھائی جناب اسلم سلمی صاحب بیمار رہے ہیں، مجھے ابھی رستے میں کسی نے بتایا، لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں نصیحت عطا فرمائے۔ بہادروں، نوجوانوں، نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، محبتوں کے یہ قافلے، یہ سلسلے صحابہ کی نام لوائی کا صدقہ ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ آپ کی محبتیں قرض ہیں، آپ کی محبتیں اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ محبتیں جن صحابہ کے لیے ہیں، ان صحابہ پر آپ ہم سب کچھ اپنا قربان کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب صحابہ والے بیٹھے ہیں، آئیں سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شاعر نہیں ہوں، ادیب نہیں ہوں، سبق ہے جو پڑھوں نے پڑھایا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میری کوئی لائنیں اور سبق کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگے، سمجھ آئے، کون کون بولے گا سبحان اللہ؟ بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں، اور میں اپنی حاضری پیش کروں۔ علماء نظر آ رہے ہیں، قرآن نظر آ رہے ہیں، پگڑیوں والے میرے بزرگ، سر ڈھانپے میرے بزرگ، میرے بھائی بیٹھے ہیں طالب علم۔ اللہ ہر ایک کا حصہ قبول فرمائے۔ نعرے کا جواب دیجئے گا۔ نعرے کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے بآواز بلند، اللہ اکبر، نعرہ محمدی۔ آہستہ آہستہ باہر آواز جائے گی، نعرہ محمدی، تھوڑا سا اسی طرح اور آہستہ، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، صرف بہادر بولے بزدل چپ رہے، شان صحابہ، مرد تڑپ کے جواب دے حق نواز بن کر، شان صحابہ، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، ہاتھ کو پرچہ بنا کر پیغام صحابہ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دائیں بائیں دیکھیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کیوں نیچے ہے، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، تسا سارے میں کلا اللہ ہی اللہ۔ دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ نعرہ میں لگاتا ہوں کہ تسا سارے میں کلا، آپ کہتے ہیں زندہ باد، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں تو اس خوش فہمی میں آیا کہ ہم اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم سارے آپ اکیلے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔
درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ دو شیر اللہ کی بڑائی کبریائی پتہ نہیں اس طرف کے بادلوں کا میکائیل کدھر گیا ہوا ہے، یہ بادل سنبھالے ہی نہیں جا رہے۔ عرض کروں گا گدا کو باد شایا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ ہمارے ملک کے قریب ایک ملک ہے جہاں داڑھی والے آ گئے ہیں، کہنے والے کہتے رہے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا، مگر وہ آ گئے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ تصویر کس نے دکھائی؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اصل طاقت وہ ہے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، خوش ہو کے ساری زبانیں بولیں سبحان اللہ۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسجدوں کے سپیکر بند کرائے جاتے تھے، کسی چورنگی پر کسی ٹول پلازے پر بھری کوچ میں داڑھی والے کو اتارا جاتا تھا، تلاشی دو۔ وہ لوگ پورے رب کی پکڑ میں ہیں، کہو بے شک۔ اب روتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، کبھی کہتے ہیں اس کو عزت دو، اس کو عزت دو، عزت اس کو ملے گی جو داڑھی والے کی عزت کرے گا۔ بہادر و داڑھی والا ہمارے ایمان کا محافظ، داڑھی والا ہمیں ہم پیدا ہوتے ہیں اذان کان میں کون سناتا ہے بلند آواز سے؟ آج وہ لوگ چیختے پھرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد، موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔
اللہ کے حمد کے بعد یہ نظم جو تھی، ہم جو تھی، یہ پشتو میں تھی، میرے خیال میں آپ کو سمجھ زیادہ نہیں آئی۔ اب کوشش کرتے ہیں اس مٹی کی زبان میں عرض کروں۔ اچھا باقی سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، محلے والے کا محلے والے پہ حق ہوتا ہے۔ بستی میں اگر ایک گھر میں گوشت پکتا ہے ساتھ والے گھر میں، وہ اس گھر میں سالن بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ کہ ہم کھائیں ہمارے ساتھ والا نہ کھائے۔ تو آپ محلے والے ہیں، آپ بولتے رہیں سبحان اللہ۔ عرض کروں گا کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ کوئی ہوگا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں۔ نعت صرف سننا ثواب نہیں، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ میں بڑا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیے ہوئے۔ بے خوف ہو کے پڑھیے آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ حجر و شجر جنوب من سلامیاں، اے حجر و شجر جنوب من سلامیاں، حجر و شجر جنوب من سلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں، اس با کمال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں۔ سارے نعت خان بن کے پڑھیں میرے ساتھ، آمنہ دے لال جیاں اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اور ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ ماں کے لیے حسین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا بچہ کالا کلوٹا کوا ہوتا ہے، ماں اسے لگ صابن سے نہلاتی ہے، کالے بچے کو کالا چولا پہناتی ہے مل مل کے، پھر اس کالے بچے کے کالے ماتھے پر سرمے کا کالا تل لگاتی ہے، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، کہتی ہے شالا نظر نہ لگے۔ میں بہانہ بنا کر کچھ دیر کے لیے پل بنا کر آپ کو اس کنارے پہ لے جاؤں گا کہ ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ساریاں تو ود سونا آمنہ دا لال لوگوں، آئیو ساریاں تو ود سونا آمنہ دا لال لوگوں، ساریاں تو ود سونا آمنہ دا لال لوگوں۔ آمنہ دے بال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ جاگ رہے تھوڑی سی بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، جاگ رہے ہیں؟ دلہا رسولتے دلہن صدیقائے، بڑی تکلیف ہے اس ٹبر کو اس شادی سے۔ یہاں بھی شادیوں پر جلنے والے جلتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جلنے والوں کو بڑی جلن ہوتی ہے، لیکن عالم کفر آج تک جس شادی پر جل رہا ہے، میں وہ تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دلہا رسولیتے دلہن صدیقائے، بھئی دلہا رسولیتے دلہن صدیقائے،
بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے او بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا ساری زبانیں میرے ساتھ چلیں گی آمنہ دے لال جیاں اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اور کتنی عظمت والا ہے ہمارا پیغمبر ہم کوئی لوارث نہیں ہیں ہم اس نبی کی امت ہیں جو ہمارا شفیع ہوگا انشاءاللہ زمین پر کھڑا ہے میرے پیغمبر کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا جس نے اب تک ایک بار بھی نہیں کہی سبحان اللہ صرف وہ بولے سبحان اللہ بہت سی سواریاں بغیر ٹکٹ کے بیٹھی ہوئی تھی آخری شعر اسناد کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے بے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یزان ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یزان کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یزان حبشی بلال جی ہائے ہائے حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اللہ کی حمد اور نبی کی نعت کے بعد ہم چلیں گے در صحابہ پر چلنا چاہیے جو سورج ڈوبنے والا ہے آپ نے سبزی بھی گھر پہنچانی ہوگی نمک شمک لون شون پہنچانا ہوگا گھیچی پہنچانا ہوگا ایسا نہ ہو کہ مغرب یہاں دروازہ ہی نہ کھلے کچھ لوگ پکا پکا مکلا کے آئے ہوئے ہیں گھر سے کوئی مسئلہ ہوگا ہمیں نہیں پتا کوئی مسئلہ ہوگا آئے بہادرو میرے کچے کے پکے عقیدے والے لوگ اس پٹی کی بڑی قربانیاں ہیں اس پٹی کا اس کچے علاقوں کا نوجوان صحابہ کا وفادار ہے وہ ظلم کا ہر ستم کا ہر وار سہ کر بھی کہتا ہے کہ میں صحابہ کا تھا صحابہ کا ہوں صحابہ کا رہوں گا نوجوانوں بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں میرے نوجوان کو صحابہ سے چوری کرنے کے لیے صحابہ سے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے جال بچھائے جا رہے ہیں جمع رہو گے انشاءاللہ وفادار رہو گے صحابہ کے مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ تو ہم چلیں گے کرے صحابہ پر صحابہ والی ساری سواریاں جلدی جلدی سیٹ پر بیٹھ جائیں اپنی اپنی سیٹ روک لیں اور سفر کی دعائیں پڑھ لیں ہم بات کریں گے ایک بہادر کی اتنا ہے بڑا بہادر ہے جس کی بہادری اتنی عظمت والی ہے کہ آقا اس کی بہادری پر فخر فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ میں بات کر رہا ہوں امیر المومنین قاتل المشرکین سیدنا عمر فاروق اعظم کی سب کو رضی اللہ تعالی اس منقبت میں دو تین لائنیں آتی ہیں جہاں آپ نے بولنا ہے بولیں گے میرے ساتھ بول سکتے ہیں ابھی افطاری
کا ٹائم تو نہیں ہوا جن کو چپ کا روزہ ہے، جن کو چپ کا روزہ نہیں ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ ادھر کیا عرض کروں گا کہ جلالی نہیں ہوں دے، میں تعارف کرا رہا ہوں صحابہ دشمنوں کا اور صحابہ والوں کا، کہو سبحان اللہ۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے، اس عمارت کی پہلی اینٹ میں رکھ رہا ہوں، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، دشمن عمر دے۔ بہادر کا ہاتھ بلند، بہادر کی آواز بلند، دشمن علی دے، دشمن غنی دے، حلالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے۔ سے بولے سبحان اللہ۔ جو بھی صحابہ دے شکوے کرے دل، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، بیماری کا نام لیں گے، بیمار کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے، سارے کام مولوی سے کرانا چھوڑ دو، مولوی بھی تھانے جا جا کے بڑا سیانا ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ جو بھی صحابہ دے شکوے کریں دل، جو بھی صحابہ دے شکوے کریں دل، عمر نو علی تو انج انج دسیں دل، عمر نو علی تو رنج رنج دسیں دل، انس بھی خرابی تو خالی نہیں ہوں دے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا شعر آپ کو سمجھ نہیں آیا، کہو بے شک۔ کیا کہا ہے میں نے؟ جو بھی صحابہ دے شکوے کریں دل، عمر نو علی تو انج انج دسیں دل، انس بھی خرابی تو خالی نہیں ہوں دے، انس بھی خرابی تو خالی نہیں ہوں دے، دشمن عمر دے۔ بہادر کا ہاتھ بلند، بہادر کی آواز بلند، دشمن عمر دے، گونج آئے دشمن نبی دے، حلالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، اور سونے علی دے۔ بلند سے بولیں سبحان اللہ۔ او مرشد علی دے، سید علی دے، جو پیروکار، مرشد علی دے، جو پیروکار، او یکتا الہ دے عبادت گزار، او یکتا الہ دے عبادت گزار۔ گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہوں دے، گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہوں دے، گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہوں دے، دشمن عمر دے۔ جنہوں نے ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، فیڈر کا کم کم پیا ہے، وہ بولیں، تڑپ کے بولیں، دشمن عمر دے، دشمن علی دے،
حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے صحابہ غلام و اگلا شیر تھوڑا سا کڑوا ہے مشورہ دیں کیا کیا جائے پڑھا جائے الٹیاں تو نہیں ہوں گی متلیاں تو نہیں ہوں گی جلاب شلاب لگنے کا اندیشہ تو نہیں ہے اچھا اگر ایسا ہو بھی گیا تو فائدہ ہوگا ایسا اگر ہو بھی گیا تو فائدہ ہوگا یا تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا یا بیمار پکڑے جائیں گے عرض ہے کہ اس بچے کو چپ مسئلہ سناواں مکتی مکاواں مسئلہ سناواں مکتی مکاواں عمر والیاں دی نشانی دساواں عمر والیاں دی نشانی دساواں پوچھے کیا سوال کریں کیا اگر سوال آپ اتنے میٹھا سا کریں گے کوئی جواب نہیں دے گا تھوڑا جلال میں آ کے کہیں کیا میں شعر دوبارہ پڑھ کے آؤں گا مسئلہ سناواں مکتی مکاواں عمر والیاں دی نشانی دساواں عمر والیاں دی نشانی دساواں سنیں اب بے انادے جالی نہیں ہوندے بابے انادے جالی نہیں ہوندے اب بے انادے باقی وہ کہتا ہے کہ شناختی کارڈ پہ میں نے لکھوایا ہوا ہے شناختی کارڈ 2 نمبر بھی بن جاتے ہیں ویکسین لوگ لگوا رہے ہیں جعلی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں وہ صدیق کا دشمن حلالی ہو سکتا نہیں ہے صحابہ کی دشمنی خون میں ملاوٹ کا نتیجہ ہے یہ پتہ ہے کہ یہ گھرانہ چور ہے عرض کروں گا کہ مسئلہ سناواں مکتی مکاواں عمر والیاں دی نشانی دساواں عمر والیاں دی نشانی دساواں بے انادے جالی نہیں ہوندے بابے انادے جالی نہیں ہوندے دشمن عمر دے پورا پنڈال بولے دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے شیر ہے ارشد بزرگان دی آکھن اکھانے ارشد بزرگان دی یہ جو ہمارے بزرگ پرانے درخت بیٹھے ہیں نا یہ بڑی قیمتی ہیں خاص کر بیٹھے ہوئے ہوں حکا لگا کر یا شام کو حکا سوٹا لگا کے بیٹھے ہوں تو بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں ان بزرگوں نے ہمیں ایک مسئلہ کہ نہ کمیاں نال بڑا سنگت نہ کمیاں نال بڑا سنگت بچ کمیاں کمی ہوندی ہے تو کمی ہوندی ہے جیندی ہے جمی ہوندی ہے یعنی یہ کمپنی کا مال ہوتا ہے لوکل مارکیٹ میں تیار صرف اوپننگ ہوتی ہے میں عرض کروں گا ارشد بزرگاں دیا کھن اکھانے لوگوں بزرگاں دیا کھن اکھانے جو نسبتاں دی نہ رکھن سنانے جو نسبتاں دی نہ رکھن سنانے او شہر شرافت دے والی نہیں ہوندے او شہر شرافت
تے والی نہیں ہوندے دشمن عمر دے جوانوں ہاتھ بلند آواز بلند دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے حلالی نہیں ہوندے اگلی حاضری میں اردو سمجھ آتی ہے اردو سمجھ آتی ہے کس کس کو آتی ہے اردو ذرا بولیں اردو بولیں بولیں اردو اتنی مشکل نہیں قاری صاحب نے دم کیا ہے اور دم بھی یک دم کیا ہے آپ کو اردو یاد ہو گئی آئیں محبت کے ساتھ محبت کی حاضری پیش کرتے ہیں کیا صحابہ میری زندگی ہے قربان حق نواز تیرے تو کتنا دور اندیش تھا تو نے ضروری سمجھا کہ مجھے جان سے گزرنا پڑے گا تب میری قوم جاگے گی اپنے بچے یتیم کرا کے تو نے میرا ایمان بچایا صحابہ میری زندگی ہے صحابہ میری دل لگی ہے صحابہ میری عاشقی ہے صحابہ لوگ روشنی ہے صحابہ حق کے ولی ہے صحابہ آل نبی ہے صحابہ آل نبی ہے صحابہ قال النبی ہے صحابہ سارے جنتی ہے 5-14-72 تیرے رولے ہیں تیری بکواس سنبھال کے رکھ میرا عقیدہ صحابہ سارے جنتی ہیں صحابہ سارے جنتی ہیں میری جان ایمان صحابہ جوانوں تڑپ کے ثواب سمجھ کے بولو میرے ساتھ میری جان ایمان صحابہ اسلام کی شان صحابہ میری پہچان صحابہ تیری پہچان صحابہ عہد و پیمان صحابہ مذہب کی جان صحابہ اپنے سلطان صحابہ اور اگلی بہر میں لفظ صحابہ آئے گا میں چاہتا ہوں کہ جب میں وہاں پہنچوں آپ نے لفظ صحابہ زبان سے بولنا ہے خوش ہو کر اور ہاتھ بھی بلند کر کے صحابہ کے احترام میں تاکہ فضائیں گوارے ہیں کچھ ہاتھ صحابہ کے لیے اٹھے تھے بولیں گے صحابہ والوں عرض کروں گا کہ نبوی انوار صحابہ نبوی انوار جوانوں بولو نبوی انوار نبوی انوار صحابہ سیرت کردار صحابہ نبوی افکار صحابہ نبوی پرچار صحابہ حق کا معیار صحابہ ان الابرار صحابہ ان الابرار صحابہ دشمنوں آؤ دیہات میں جنگل میں بیٹھ کے دیوانے کہہ رہے ہیں کہ مرشد میرے پیر صحابہ مرشد میرے پیر صحابہ محمد کے سفیر صحابہ عظمت توقیر صحابہ انور تنویر صحابہ انور تنویر صحابہ تشریح تفسیر صحابہ اطہر تطہیر صحابہ معمور امیر صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے ناراض تو نہیں بیٹھے آئیں قرآن کے دروازے پر چلتے ہیں قرآن بتا ہمیں سمجھا صحابہ کون تھے کیسے تھے آیت میں پڑھوں گا قرآن کی بات کا جواب لفظ الصحابہ بول کر کون دے گا
اور خوش ہو کے بولنا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ قرآن 2021 میں اس دیہات میں آوازیں لگا کر، صدائیں لگا کر سمجھاتا ہے، قد افلح المؤمنون الصحابہ، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون کرام بررا کرام بررا حبب الیکم الایمان حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا فدیت ابی وأمی علی تقدیس الصحابہ۔ درود شریف پڑھ لیں بھی اللہم ہم کچھ دیر کے لیے جنت البقیع چلیں گے میرے ساتھ، گنبد خضرا سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، چلیں سیدہ کے دربار میں چلتے ہیں اور محبت کی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جوانوں عرض کروں گا کہ ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی، ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی، ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی، امی عائشہ صدیقہ پڑھئے، امی عائشہ صدیقہ رب واہ شان دیتی، ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی، او ملکہ ملک وفادی، او ملکہ ملک وفادی، شہزادی حلم و حیادی، تو دلہن سیدی بنی رب واہ شان نتی، کون عائشہ کہو سبحان اللہ، جندی عظمت سورہ نورے، تو مجھے مار دے گا، تو نے حق نواز کو مار دیا، تو حق نواز کو کہاں مار سکا ہے؟ حق نواز زندہ ہے، ان چہروں میں زندہ ہے، ان زبانوں میں زندہ ہے۔ قرآن کا کیا کرے گا؟ قرآن جب تک ہے سیدہ کی بات ہوتی رہے گی، جندی عظمت سورہ نورے، دل آکھن تے مجبورے، جندی عظمت سورہ نورے، دل آکھن تے مجبورے، میری مامد نسلی سورے، اندے نسب چرولا ضرورے، اندے نسب چرولا، اندے نسب چرولا، جہاں ایسا بھونکنے والا نظر آنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اندے نسب چرولا، اشارہ کر کے ہاتھ بولا، اندے نسب چرولا، اندے نسب چرولا، جندی عظمت سورہ نورے، دل آکھن تے مجبورے، میری مامد نسلی سورے، اندے نسب چرولا۔ رولا بھی چھوٹا ووٹا نہیں ہے، بہت وڈا رولا ہے، اندے نسب چرولا ضرورے، ماں اس دی 420 سچ گل میں لکھ چھوڑی، سچ گل میں لکھ چھوڑی،
اور صحابہ دشمنوں کے لیے اے حق دے ساک دے راسل آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں اے حق دے ہوکنا ساکنا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں چار ٹانگوں والے کی نہیں بات کر رہا ہوں چار والا مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے وہ روٹی مالک پھینکتا ہے وہ دم ملاتا ہے مالک کے پاؤں میں سر رکھتا ہے میں اس بے دید نمک حرام کی بات کر رہا ہوں اے حق دے ساک دے راسل اے حق دے ساک دے راسل اے بھونک دے کانک دے راسل کیوں صدیقی ڈانگ لگی اے رب واہ واہ شان دیتی صدیقی ڈانگ یہ جو بابا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کمزور جسم تھا لمبا قد تھا سفید رنگ تھا کمزور سا جسم مگر یہ بڑا مضبوط یہ سانپ غار میں بھی گیا تھا بابے نے ایڑی سے کچل دیا پھر یہ امید لگا کے بیٹھا رہا کہ مزار میں جاؤں گا بابا وہاں بھی ہے ابو بکر صدیق اکبر قربان جاؤں صدیق اتنی عظمت والا نبی پر تہمت لگے رب نہیں بولتا بچہ گواہی دے لیکن صدیق تو عظمت والا ہے تیری بات آتی ہے تو رب خود گواہی دیتا ہے تیری بیٹی کی بات آتی ہے تو رب خود گواہی دیتا ہے اے حق دے ساک دے راسل اے بھونک دے کانک دے راسل صدیقی ڈانگ لگی اے رب واہ واہ شان دیتی ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی اچھا بھی سب خوش بیٹھے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو جائے داڑھی کٹانے یا منڈانے والا کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا آقا کی نشانی کو ربیع الاول کا مہینہ ہے وعدہ کرے کہ سنبھال کے رکھوں گا جلدی کریں بسم اللہ کریں کوئی نوجوان اللہ کی رحمت ہو آپ پر رمضان کے فرزند رحمت اللہ کے اللہ جذبات قبول فرما میرے بھائی کو روز قیامت آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما محمد نعیم صاحب کے فرزند ہمارے بھائی محمد اویس کے آئے اللہ جذبات قبول فرما میرے بھائی کو روز قیامت آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما یہ میرے بھائی کیا نام ہے آپ داڑھی کٹاتے ہیں بلدیت کٹاتے نہیں ہیں کاغذات پورے ہیں آپ کے آپ چیک پوسٹ پہ کیوں رکے ہیں یہ میرے بھائی ہیں وعدے والے ارادے والے ہاتھ کھڑے اے اللہ دلوں کو بدل دے داڑیاں رکھو گے کوئی نبی کوئی صحابی کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا ولی کی نشانی یہ اگر ولی کوئی ہے تو نشانی ہوئی تو وہ داڑھی والا ہوگا یہ جو مچھ ڈنڈے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ بڑے بڑے آستانے بنا کر یہ پیر نہیں ڈاکو ہوتے ہیں یہ ولی کے بھیس میں ڈاکو ہیں یہ ایمان بچاؤ اپنی عزتیں بچاؤ اللہ ہمارے ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے میں نوجوان لا علمی میں حجام کے پاس جاتا ہے وہ 5 منٹ نہیں لگاتا داڑھی قتل کر شام کو دکان بند کرتے ہوئے شہید شدہ بال گندی نالی میں پھینک جاتا ہے پھر بھی آپ دعا آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی زمینوں میں برکت ہوگی محنت کریں گے داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ مجھے ایک نظم کا کہا جا رہا ہے وقت بڑا مختصر ہے ابھی ہم چھت والا گیر لگائیں سواریاں سیٹ کو پکڑ لیں رفتار تیز کریں گے عرض ہے کہ تاریں جو سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہیں یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں کچے کے پکے لوگوں جنہیں منکر غامن مرشد دے میں یار انانو کیوں آکھاں اور میں یار انانو کیوں آکھاں تحریف کر
کرن جو نظریے وچ لجدار انہاں کیوں آکھا لجدار انہاں کیوں آکھا جڑے ساری فوج مرا آمن سالار انہاں کیوں آکھا منڈلا دے جو پگ چور ہوئن سردار انہاں کیوں آکھا سردار انہاں کیوں آکھا تاریں دسیس کیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں کلا دیکھ کے شیر نو جنگل وچ کتے بلے گدڑ خپ تھی گیا خپ کا معنی آتا ہے جی پیچھے سے حملہ کرنا نہ اپنا نام صحیح بتانا نہ اپنے ابے کا نام صحیح بتانا کلا دیکھ جنگل وچ کتے بلے گدڑ خپ تھی گئن کتے بلے گدڑ خپ تھی گئن ان تاڑے چ ہلکاں بندر بھی موقع دیکھ کے او بھی زپ تھی گئن موقع دیکھ کے او بھی زپ تھی گئن شیرہ کے دل وچ کھل کھل کے کمی ذلے کپتی گئن تو شیر ہی دنگ حیوانات اتھا انسان مشکی سپ تھی گن اتھا انسان مشکی سپ تھی گن تاریں دسیس کیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے ایک دعا کریں گے کہیں گے جائیں پیتے خون مسافر ادا اندی آل رولے اندے بال رولے سارے بلند آواز سے کہیں آمین اے اللہ دعائیں قبول فرما جائیں پیتے خون مسافر ادا اندی آل رولے اندے بال رولے جنہ ماواں دہن لال کھسے چلا راہوے نہ در در سال رولے چلا راہوے نہ در در سال رولے جی میں رول دن ظالم ظلمان دے ان ظالم دے بھائی وال رولل گستاخ ولیاں دے ارشد چند سال نہیں 100 سال رولل چند سال نہیں 100 سال رولل تاریں نفیس کیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں سارے بولے نیندیں اڑی ہوئی ہیں جی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں نبی کا ایک صحابی ہے بڑا مظلوم ہے اتنا مظلوم ہے پرائے تو پرائے اپنے بھی اس کا نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں میں بات کروں گا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سنیں گے جوانوں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے عرض ہے کہ معاویہ تو سڑ دائیں کیوں سڑدت مردائیں پڑھئے معاویہ تو اوہ کالے معاویہ تو اوہ کالے ادھر آپ بات سن معاویہ تو سڑ دائیں کیوں سڑدت مردائیں کیوں جنو من دے حسن پیارا علی زہرا دا چن پیارا تو اسنال لڑ دائیں کیوں معاویہ تو سڑ دائیں کیوں سڑدت مردائیں کیوں معاویہ تو سڑ دائیں کیوں اگلا شعر ہے کون معاویہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ او کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا نبی نو جس تے اتبارے حسن جس دا طرف دارے تو اس تو بگڑ دائیں کیوں معاویہ تو سڑ دائیں کیوں سڑدت مردائیں کیوں معاویہ تو سڑ دائیں کیوں
جناب سیدنا حسین کی شان میں سنیں گے. تھک تو نہیں گئے؟ شام ہونے والی ہے. گھر سے فون چیک کر لیں، شاید کہ میسج آیا ہوا ہو. جی حالات کنٹرول میں ہیں. جن کے حالات کنٹرول میں نہیں ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں آج وہ گھر جائیں تو ان کی بیگم صاحبہ دودھ گرم کر کے الائچی ڈال کے اور وہ ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑی ہوں کہ میرا سرتاج آئے مجھ سے دودھ پیش کروں. کتنے لوگ مسکرا رہے ہیں لیکن ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ابھی یہ واقعات ہوئے نہیں ہیں. وہ اس امید میں ہے کہ یا اللہ کبھی تو ایسا ہوگا. عرض کروں گا کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین، اوندا نام حسین. جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام، بہادر زبانے بولے اوندا نام حسین، اوندا نام حسین. جندا نانا پاک رسول، نانا پاک رسول، جندا نانا پاک رسول. اما جس دی زہرا بنلے اوندا نام حسین، اوندا نام حسین. اور جندا نانا پاک نبی. سبحان اللہ. آہستہ آہستہ ضرور بولیں مگر بولیں تو صحیح. او مٹی کی دیواروں بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. جندا نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی اوندا نام حسین، اوندا نام حسین. میدان دا سید غازی میرا حسین بہادر کہو بے شک، میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک. آپ بیٹھ نہیں آتے، آپ کی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہ آواز پھر خراب ہو گئی ہے. میرا حسین قرآن کا آپ نے آج تک بزرگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے بزرگوں، آپ نے آج تک اس ٹبر میں کوئی ایک کوئی ایک حافظ قرآن اس ٹبر میں ملتا ہے آپ کو؟ چھوٹا حافظ ٹگنا کوئی بڑا کھمبے جیسا. جی کوئی ذاکر کوئی علامہ ہے کوئی جس سینے میں مسئلہ سمجھیں، جس سینے میں محمد کے ابو بکر کا بغض ہوگا، جس سینے میں ختم نبوت کی دشمنی ہوگی، اس سینے میں رب کا قرآن آیا تھا نہ آیا ہے نہ آئے گا. عرض کروں گا کہ میدان دا سید غازی جو نکردا تکیا بازی اوندا نام حسین، اوندا نام حسین. جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین، اوندا نام حسین. کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع کون کرے گا. ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے. ہے مجمع غیور صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا. جی فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع
کون کرے گا وفا کون کرے گا بہادرو وعدہ کرو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر غلام عمر رکھو گے اپنی بیٹیوں کا نام کنیز عائشہ کنیز حفصہ کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ رکھو گے رب اصحاب محمد آپ کو اجر عطا فرمائے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے ختم نبوت ہاتھ بلند ختم نبوت ناموس صحابہ اسلامی پاکستان جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے حیات باقی ملاقات باقی والسلام علیکم